مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جھلکیوں کو ہم نے کچھ تھوڑا چھوٹا کر دیا ہے، یعنی اس کی ڈوریشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جھلکیوں کی تعداد مطلب کلپس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، تو جھلکیاں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا لمبی طویل ہو جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے بھی سلسلے کے ڈوریشن میں کچھ منٹس کا جو ہے وہ وقفہ آتا تھا، تو اس سے ہم نے یہ سوچا کہ اس کی جگہ پر کوئی نہ کوئی اور کلپ جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ تو آئیے ہم جھلکیاں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو میرے ساتھ اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کی بھی آپ جو ہے وہ زیارت کریں گے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ آپ کی نسبت اے نانا ہے حسین، عرش اولا سے اعلیٰ۔ راؤنڈ کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا۔ سورہ طارق کہاں نازل ہوئی؟ رفعت رسول اللہ کی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ اللہ۔ جا کر کوئی حاجی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ طلاق دے دے، لگ جائے گا پتہ کیا ہوتا ہے۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، کلم سرکار میرے داتا علی حجویری۔ نہیں چھوڑوں گا، معاف نہیں کروں گا۔ دیکھتا ہوں ایسے جذبات جو کسی کام کے نہیں، ہمیں مروا دیتے تھے جذبات۔ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ۔ حافظ آباد والے فائنل میں پہنچ گئے، اذکر اللہ۔ وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا، مجھ خطا کار سائن سان اس صحابیہ نے کیا جواب دیا؟ سونے کے حروف سے لکھیں تو بھی کم ہے۔ فرمایا کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے مگر حیا نہیں کھوئی۔ محمد رضا یاد شہ بندگاہ میں جو عشق بگاتے رہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اور اس میں بہت ساری کچھ ایسے کلپس بھی ہیں جو جھلکیوں میں شامل نہیں کیے گئے، لیکن سلسلے کا حصہ انشاءاللہ عز و جل ان کو جو ہے وہ بنائیں گے۔ آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے، اور ہمارے ساتھ والے اسلامی بھائی جو ہے وہ اپنا ان کا مائک اگر اوکے ہے تو حضرت کی زیارت کروا دیں جو ہے وہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ آپ کو ایک تو خوش آمدید جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام میں ہی، اور الحمدللہ یوں سمجھیں کہ آپ کے وہاں جانے کے باوجود بھی
آپ کا کوئی پروگرام مس نہیں ہوا. 2 پروگرام تھے لیکن ان دونوں میں الحمدللہ آپ جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے تھے الحمدللہ. کچھ آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ پروگرام کا حصہ جو ہے وہ بنائیں گے. ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس میں جھلکیوں کے بعد ہم اپنی گفتگو کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو ہم شامل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ابتدا میں جو ہمارے یہاں 3D اینیمیشن کارٹون جو ہے اگر کوئی آیا ہوتا ہے تو وہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ اس کو جو ہے وہ بناتے ہیں. تو آج ہمارے پاس ایک کارٹون ہے اینیمیشن کا اور وہ یوں سمجھے کہ غالباً تازہ ہی آیا ہے گزشتہ ہفتے کے اندر ہی یا اس سے پہلے, تو اس کو ہم شامل کرتے ہیں. اور بھی آج بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ لائن اپ کی ہوئی ہیں. پہلے کارٹون دیکھتے ہیں. Quiet class. Keep silence. بابر آپ یہاں آئیں اور بورڈ پر آ کر یہ کوشچن سالو کریں. بابر جلدی آئیں. کم آن ببلو بھائی, آگے بڑھیں, آپ کر سکتے ہیں. بابر بریک کے بعد میں آپ سے نیا کوشچن پوچھوں گا. شکر الحمدللہ. شکر ہے بریک ہو گئی, میں تو پڑھ کر تھک گیا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل میٹر ڈاؤن ہے. آج کلاس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور ہاں, میرے بابا نے کہا تھا آج میرے لنچ باکس میں کچھ اسپیشل ہے. چلیں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے. بابا نے ایپل اور بنانا رکھا ہے. ہمیں ہمیشہ لنچ میں غذائیت سے بھرپور چیزیں لانی چاہیے. اچھا, تو یہ ہے اسپیشل. اوہ واو, میں ایک مزے کی بات بتاؤں, میری امی بھی مجھے روز لنچ باکس میں فروٹس ہی دیتی ہیں. اوہ ماشاءاللہ, ہمیں ہمیشہ لنچ میں غذائیت سے بھرپور چیزیں ہی لانی چاہیے. اور سب سے زیادہ غذائیت کھجور میں ہوتی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے فیوریٹ غذا تھی. واو ماشاءاللہ. فروٹس کھانے کے بعد اب میں ریڈی ہوں میتھس کے ٹیسٹ کے لیے. میتھ کے ٹیسٹ میں تو آپ فل مارکس لیں گے, لیکن یاد ہے نا آج شام میں ہمارا میچ بھی ہے. جی جی. آ جائیں بابر اور آ کر یہ کوشچن سالو کریں. آپ کر سکتے ہیں, بیسٹ آف لک. فیضان آپ ادھر آئیں, کان پکڑیں اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں. کریں, بیسٹ آف لک. کر سکتے ہیں آپ. جی میں کر سکتا ہوں. ماشاءاللہ. فیضان میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کسی نہ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں. اچھا ایک بات تو بتائیں, آج تک آپ نے دین اسلام سے کیا سیکھا ہے؟ سر, کسی کا سہارا بننا. جب بھی کوئی اپنا حوصلہ کھو دے تو اس کا بازو بننا چاہیے, اسے سہارا دینا چاہیے. ماشاءاللہ. بہت اچھی بات کی آپ نے, لیکن کلاس میں آج جو آپ نے کیا اس پر میں آپ سے کل بات کروں گا کیونکہ آج 100% اٹینڈنس نہیں ہے. ویسے آج جو آپ نے ببلو بھائی کا حوصلہ بڑھایا, ببلو بھائی کا سہارا بنے, مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا. یہی تو ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اور ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے زیادہ بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے. سبحان اللہ. بلکہ آپ کی بارگاہ تو بے سہاروں کا سہارا ہے. لیکن کل کلاس میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. جی امید ہے اچھا ہی ہوگا. آپ نے تو اچھا کام ہی کیا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیضان کل جو آپ نے کلاس میں کیا یہ بہت اچھی بات ہے, مگر کلاس کے رولز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دوسروں کا سہارا بننا اور ان کا حوصلہ بڑھانا یہ بہت اچھی بات ہے. جی غلام رسول, دیکھیں بچوں, یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ اوپر کریں اور ٹیچر کی اجازت سے بات کریں. جی غلام رسول. ماشاءاللہ.
फैजान भाई ने तो आज दिल ही खुश कर दिया। हमें इसी तरह दूसरे मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो उनको नफा यानी फायदा पहुंचाए। अल्लाहु अकबर। आपने ये ग़ुलाम रसूल वाला एक नया कार्टून जो है वो देखा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ग्रुप्स में भी ये हम सेंड करेंगे। एक मैसेज हमें आया था कि ज़ेनी आजमाइश सीज़न 13 जो है उसके जो सेमीफ़ाइनल है 29 नंबर एपिसोड है, हाफिज़ाबाद और व्याड़ी के दरमियान जो सेमीफ़ाइनल हुआ था उसका आखिरी सेगमेंट इन्होंने देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने तैयार किया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वक्त मुनासिब पर आपको वो शामिल करेंगे। और एक मैसेज हमें ये आया था कि माजी की यादें प्रोग्राम अब अगर रिपीट हो तो उसमें जो रिपीट चलाया जाए वो अशफाक भाई का चलाया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका ये मैसेज जो है मैं हमारी जो मजलिस है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है हमारा, उसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अर्ज़ करूँगा। तो फिर मुमकिन है कि अगर इस पर अमल दरामद हुआ तो वो आप फिर ख़ुद ही देख लेंगे। इसी तरीके से एक मैसेज था कि 3 सितंबर को खुले आँख सल्ले अला में सलमान भाई ने एक ये गुफ्तगू की थी, कहने से क्या होता है। इस पर वो कह रहे हैं कि बहुत प्यारे मदनी फूल दिए थे तो वो देखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी आपके लिए तैयार किए हैं। इसी तरीके से एक मैसेज जो है वो अपना ये है कि हर प्रोग्राम के शुरू में सलाम लेना फ़र्ज़ व वाजिब ना सही, लेकिन मदनी चैनल के नाज़रीन को सलाम कर लिया करें। तो बहरहाल ख़ुद ही आपने जवाब भी जो है वो दे दिया कि फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है। असल में हर एक यूँ समझे कि चैनल का एक अपना वो होता है, शुरू से ऐसा रहा नहीं है। तो बाज़ों का हो सकता है कि अगर शुरू करें इस तरह से तो वो इब्तिदा में हो सकता है कि शायद अजीब भी जो है वो लगे। तो बहरहाल आपका मैसेज था जो है वो शामिल कर लिया है। इसी तरीके से एक चले अभी चूँकि गुफ्तगू हुई है सलमान भाई के उस क्लिप की जिसका ये तज़किरा हुआ है कि जिसमें हम चले जाते हैं, मैं चला जाता हूँ शायद भाई। फेसबुक के नाज़रीन भी आपको बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं। मैं समझा कि आप आए अभी थोड़ा सा मतलब टेम्पो आपका बनेगा। कह रहे हैं अकबर हुसैन भाई, फेसबुक के नाज़रीन कह रहे हैं अकबर हुसैन भाई पिछली दफ़ा रबी नूर में शौक के नात का एक सीज़न हुआ था, फर्स्ट सीज़न, तो इस बार रबी नूर में सीज़न 2 भी आना चाहिए। शौक नात, शौक नात, अच्छा ये मुझे लगता है शायद ये इनकी मुराद किड्स मदनी चैनल का प्रोग्राम था उसका, तो मुमकिन है उसकी जो है वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो निगरान शूरा के साथ आज जो समझे कि आज की जो मदनी ख़बरें हैं उसमें आप जो एक ख़बर है कि निगरान शूरा ने मदनी चैनल की जो ट्रांसमिशन के जो इस्लामी भाई हैं मदनी चैनल की जो मजलिस है इसको हेड करती है, उनका मशवरा किया और बिलखुसूस रबीउल अव्वल के हवाले से इसमें जो प्रोग्राम वगैरह आ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझे कि मगरिब के बाद से लेकर यानी अला तूल एक लंबी ट्रांसमिशन जो है वो शुरू की जा रही है जिसको हेड हमारे सलमान मदनी भाई जो है वो करेंगे। यानी खुले आँख सल्ले अला कोई और करेगा इन दिनों में सुबह, और लेकिन सलमान भाई ये उसमें मुबल्लिगीन भी चेंज होंगे, फिर मदनी मुज़ाकरे से पहले निगरान शूरा होंगे और उनके साथ कुछ नातख़्वान होंगे। और जो एक रमज़ान में आज से कई सालों पहले ये सिलसिला चलता था कि मदनी मुज़ाकरे से पहले निगरान शूरा जो है वो कलाम होता था, उसकी कुछ तशरीह होती थी, महमूद भाई भी होते थे, दीगर और नातख़्वान भी होते थे, तो इंशाल्लाह वो भी होगा। फिर जुलूस मिलाद होगा, फिर मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा, तो उसके बाद भी ये ट्रांसमिशन जो है वो जारी रहेगी। तो आपने जैसा कहा तो ये इस पर मशवारत हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह किड्स मदनी चैनल के इस्लामी भाई भी वहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें तैयार की हैं, मदनी मुज़ाकरे के लिए भी की हैं और अलग से उनके प्रोग्राम हैं। तो इंशाअल्लाह ज़वजल आप जब देखेंगे उनकी शोरील वगैरह तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपने फरमाया कि अब मुझे इजाज़त है मैं कोई क्लिप वगैरह चलाऊँ। चलिए जी आप क्लिप की तरफ चलते हैं। सलमान भाई के जिस क्लिप का तज़किरा हुआ आइए उससे देखते हैं। अजी कहने से क्या होता है, तलाक दे दे, लग जाएगा पता क्या होता है। आप देखिए कहने से ही होता है। आप किसी को कहने से क्या होता है, आप किसी को अच्छा जुमला बोलेंगे तो उसको आप उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट देखेंगे, और अगर कोई ऐसी बात करेंगे जो नहीं कहने की, गलत बात करेंगे तो फिर आगे से क्या होगा। आप देखिए कि जेलें भरी पड़ी हैं, कत्ल कर दिया, क्यों किया भाई हमें गाली दी थी, बात ही तो कही थी। कहने से क्या होता है, कहने से बहुत कुछ होता है। तो ये बंदा दिमाग से बात निकाल दे, अजी कहने से क्या होता है। आप किसी इदारे में जाते हैं तो आपसे जाके वो पूछते हैं जी आपको सब कुछ मंजूर है, हाँ जी मंजूर है, साइन कर दे, हाँ जी ठीक है जी। अगर ये कहने की जरूरत ही नहीं है तो क्यों पूछ रहे हैं, क्यों साइन करवा रहे हैं भाई। साइन करने से क्या होता है,
اپنے چیک پر جو ہے وہ بلینک چیک پر سائن کر کے آپ دے دیں. کسی بندے کو جی سائن کرنے سے خالد بھائی کیا ہوتا ہے؟ یہ سائن تو کی جی بالکل. آپ کے مکان کے کاغذات ہیں, کوئی ٹرانسفر لیٹر اپنے نام کا بنوا کے لے آئے, سائن کر دیں. جی سائن کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں, سائن کرنے سے ہی بہت کچھ ہوتا ہے, اور کہنے سے بھی کیا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے. اور اگر میں کہوں سب کچھ ہوتا ہے تو بھی شاید بات غلط نہیں بنے گی, کہ ایک مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یوں آ جائے گا. بندہ کلمہ زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. بندہ قرآن کریم کے الفاظ اپنے جو ہے وہ اپنی زبان سے تلفظ کرتا ہے, منہ سے کہتا ہے, نیکیوں کا میٹر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے, اللہ پاک کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. بندہ اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت یہ بندے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. بندہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے, حضور کی یاد میں آنسو بہاتا ہے اور ان سے لو لگاتا ہے اور ان کو یاد کرتا ہے, تو اس کے دل کو ایک اطمینان, چین اور قرار ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب کہہ رہا ہے, کر رہا ہے, تو اس کا ایک نتیجہ اور رزلٹ مل رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن, کہ بھئی ہر عمل کا کیا ہوتا ہے, رد عمل ہوتا ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, چاہے آپ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ رہے ہیں, اس کا بھی ایک ری ایکشن آئے گا. آپ دیکھیں کہ بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اسی سے اس کی شخصیت کیا ہو رہی ہوتی ہے, جج ہو رہی ہوتی ہے. کوئی بندہ غلط گفتگو کر رہا ہے, فحش گوئی کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, تو اس کے بارے میں کیا ہے امپیکٹ, اس کا معاشرے میں کیا بڑھتا ہے, اس کا لیبل کیا لگتا ہے, یار یہ تو بےہودہ آدمی ہے, بےہودہ گفتگو کرنے والا بندہ ہے, اس سے بچ کے رہو, دور رہو. اب بولے اجی کہنے سے کیا ہوتا ہے, میں تو کہہ ہی رہا ہوں, اس سے کیا ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے, حقیقت کی دنیا میں جینا سیکھیں, حقیقت کی دنیا. اور ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں, تو ہمارے لیے اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اسلام کی دی ہوئی ڈائریکشن اور اسلام کی دی ہوئی لائن آف ایکشن یہی ہمارے لیے ہے, اور وی ہیو ٹو فالو. ہمیں اس کو کیا کرنا ہے, اسے فالو کرنا ہے, اس کی پابندی کرنی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے, یا اللہ تو ہمارا ایمان سلامت رکھنا. چلیں جی, ماشاءاللہ سلمان بھائی کا یہ آپ نے کلپ دیکھا کہ کہنے سے کیا ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں, فرمائش کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, تو بھی آپ کی یہ فرمائش آپ نے کہی ہے تو ہی اس پر عمل ہوا ہے. اور انشاءاللہ پھر گروپس میں, اور ابھی آپ فیس بک پر جو دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ عزوجل سید صاحب کو جو ہے فرمائش, کہنے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے, لکھنے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. ہاں, فیس بک پر لکھتے ہیں تو فرمائشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں. اصل میں یہاں کہنے سے مراد وہی ہے کہ آپ منہ سے کہیں یا لکھ کر کہیں, تو یہ جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل آپ اچھی بات کہیں گے اور اچھا میسج ہمیں سینڈ کریں گے تو وہ پڑھا بھی جائے گا اور اس پر عمل بھی جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اگر کوئی میں نے پہلے عرض کر دی کوئی شکایت ہے, وہ بھی ایک اچھے انداز میں آپ ہمیں میسج کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس پر بھی, اس کو بھی جو ہے وہ ہم چیک کریں گے. اچھا, ایک میسج یہ آیا تھا خوابوں کی تعبیر پروگرام کے حوالے سے. انشاءاللہ عزوجل یہ ہم جو ان کو ہوسٹ ہیں اسد بھائی, ان کو یہ عرض کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خوابوں کی تعبیریں جو پروگرام ہے اس میں اسلامی بہنوں کے میسج بھی پڑھا کریں زیادہ. اسلامی بہنوں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تعبیر پوچھنے کا, مگر ان کو خواب زیادہ آتے ہیں اسلامی. نہیں, یہ مراد نہیں ہے یہاں پر. مگر سلسلے میں زیادہ اسلامی بھائیوں کی کالز لی جاتی ہیں. میں جو ہے وہ اس سے مطلب یوں سمجھے کہ ٹوٹل 100% ایگری کرتا ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے, یہی مسئلہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے روحانی علاج اور استخارہ جو پروگرام, حالانکہ ہفتے میں یہ 3 دن آتا ہے, تو ہمارے سلسلے سے پہلے بھی آتا تھا, تو ہمیں یہ میسج آیا تھا, تو الحمدللہ ہم نے ہمارے جو جنید بھائی ہیں ان کو عرض کی تھی, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کے بعد سے, اس میسج کے بعد سے الحمدللہ انہوں نے اپنے پروگرام میں میسیجز زیادہ لینے شروع کر دیے. پھر ایک انہوں نے مزید کارکردگی بتائی کہ پروگرام کے بعد اگر جو لوگوں کی کالز
اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے میسیجز جو ہے وہ اپنا رہ جاتے ہیں، تو الحمدللہ انہوں نے ہماری جو مجلس ہے مدنی چینل کی، ان کی مشاورت کے ساتھ انہوں نے اپنے پاس ایسا ایک سیٹ اپ بنا لیا ہے کہ جن کے میسیجز وغیرہ ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو میسیج کر کے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے چاہے وہ استخارے کا ہو یا دیگر روحانی علاج یا دیگر چیزوں کا، تو الحمدللہ اس پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ اور ایک تو یہ تھا روحانی علاج کا۔ اچھا، خوابوں کی تعبیر پروگرام کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے اس پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور کسی حد تک شروع بھی جو ہے وہ اپنا کر دیا تھا کہ پروگرام کے بعد جن کے خواب وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ میسیجز، لیکن ظاہری بات ہے کہ خواب، روحانی علاج اور استخارہ، یہ پروگرام اس کے اگر آپ لوگ دیکھیں، افراد دیکھیں، پورا ایک شعبہ ہے، اور شاید سینکڑوں لوگ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور خوابوں کی تعبیر سلسلہ یعنی فقط ہمارے اسد بھائی جو ہے وہ کرتے ہیں، مدنی چینل کے سی او بھی ہیں، اور بھی دیگر ان کی مصروفیات ہیں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پروگرام کے بعد دیگر اور مصروفیات بھی جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے شاید یہ کنٹینیو نہیں کر پائے، لیکن بہرحال آپ کا یہ میسیج انشاءاللہ عز و جل ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم چلیں گے جو ہے وہ اپنا ایک بزر راؤنڈ کا جو ہے وہ، چونکہ بچوں کے حوالے سے ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ابتدا میں امیر سنت بھی بعض اوقات اس طرح مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا کلپ چلتا ہے نا، تو جیسے 11 سوا 11 بجے، تو امیر سنت فرماتے ہیں یار بچے تو اس وقت جو ہے وہ سو گئے ہوں گے، تو ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ابتدا میں کچھ بچوں کے حوالے سے چلاتے ہیں، لیکن ساری چیزیں بچوں کی ہم نہیں چلاتے، کیونکہ ہمیں یہ بھی میسیج آیا تھا کہ آپ کچھ چیزیں روک کر رکھا کریں تاکہ بچے جو ہے نا پھر اس چکر میں وہ آخر تک پورا پروگرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ وقت بچوں کے سونے کا اس طرح تو نہیں ہے جو مدنی مذاکرے کا رات کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو چلیں آئیے ایک بزر راؤنڈ جو ہے وہ ہمیں کہا گیا تھا، نہال بھائی نے کیا تھا، اسلام فور کڈس یا ان کا کوئی پروگرام تھا، اس کے اندر اس میں کیا ہوا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ راؤنڈ کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر۔ اب اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ میں ایک ورڈ دوں گا، اور پھر ٹیم اے کے پاس بھی بزر ہے اور ٹیم بی کے پاس بھی بزر ہے، جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی وہی شعر سنائے گی۔ ٹھوکر، ٹیم اے نے بجائی ہے بزر، ٹھوکر ایسا شعر جس کے درمیان میں یا شروع میں یا اینڈ میں جہاں پہ بھی ٹھوکر آئے۔ ٹھوکر۔ پھر کے گلے گلے تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلے سے جائے کیوں۔ اگلا ورڈ ہے مجرم۔ ٹیم اے نے پہلے بزر بجائی ہے۔ مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا اگلا ورڈ ہے محشر۔ ٹیم بی نے بتائیے جی، ٹیم بی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ اگلا ورڈ ہے یوسف۔ ایسا تجھے خالق سبحان اللہ نے ترادہ بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔
اگلا ورڈ ہے اور ٹیم بی نے پہلے بزر بجائی ہے. خاک مجھ میں سنبھالے رکھا ہے. اگلا ورڈ ہے دہائی. ٹیم بی دہائی. سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے سفر محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. اب اگلا ورڈ ہے قربان. ٹیم بی قربان ورڈ ہے 5. قربان میں ان کی بخشش کے. قربان میں ان کی بخشش کے. مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. ماشاءاللہ ٹیم بی نے زیادہ اشعار سنائے, ہمیں زیادہ جوابات دیے ماشاءاللہ. تو ونر ٹیم ہے ٹیم اللہ اکبر. مطلب ایک ہی سیگمنٹ میں آپ نے بہت سارے کلام سنا. اچھا یہ عبید بھائی کا بہرحال کوٹا پورا ہو گیا نا. آج دیگر انس اور حسان کا شامل ہے. عبید بھائی کا یعنی ایک نہیں بلکہ 2 سے 3 کلام جو ہے وہ شامل ہو گئے. سید صاحب آپ آ گئے ہیں اور ناظرین کے کچھ میسیجز بھی ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ جس میں ایسا شعر آپ نے جو ہے وہ سنانا ہے جس میں لفظ بتائیں اور راتیں آتا ہو. بتائیں نہیں باتیں. ہم حضرت وہ رومن میں لکھا ہوا ہے نا, تو رومن تو پھر اسی طرح راتیں اور باتیں. تو حقیقت بھی یہی کہ راتیں بھی مدینے کی ہیں, باتیں بھی مدینے کی. اللہ اکبر. تو پھر شعر کی صورت میں ہو جائے. باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. اللہ صاحب آپ کو حقیقت میں یہ باتیں بھی مدینے کی ہو, راتیں بھی مدینے کی ہیں. گزشتہ سلسلے میں ایک ہمیں میسیج تھا, وہ غالباً جب آپ وہاں تھے تو کچھ میسیجز تھے جو ڈسکنیکٹ ہوئے تھے, ہم نے آپ سے پوچھے تھے. تو ناظرین دوبارہ پوچھ رہے ہیں. مہر تابہ آپ سے اس وقت پوچھا تھا تو آپ نے نہیں سنایا تھا, تو ناظرین نے پیچھا نہیں چھوڑنا. تو یہاں بھی پہنچ گیا ہے میسیج, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ نہیں سنایا تو اس کو جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے. آپ بھلے جو ہے وہ جب تک سوچیں. اور ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں آیا ہے, ابھی بھی آیا ہے, اور ویسے بھی پچھلے سلسلے میں بھی ہمیں میسیج آیا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت. تو ہمارے ایک بہت سے اچھے اسلامی بھائی ہیں, حماد بھائی ہیں, یہ گجرات سے. تو الحمدللہ عز و جل ہمارے دوست بھی ہیں, اور ان کا بھی ویسے میسیج ابھی تشریف لایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین کی بھی فرمائش تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو منقبت
میرے رضا جو اشفاق بھائی نے جو پڑھی ہے وہ الحمدللہ عز و جل سننی ہے، تو وہ ہم نے تیار کیا، آئیے سنتے ہیں۔ میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا، عشق و محبت اعلی حضرت پیکر سنت رہبر ملت اعلی حضرت حامی سنت ماحی بدعت اعلی حضرت پیر طریقت شیخ شریعت اعلی حضرت دین کی تو نے کی ہے خدمت اعلی حضرت غوث و خواجہ کی ہے حمایت اعلی حضرت عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلی حضرت نے، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلی حضرت نے، نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلی حضرت کا، نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلی حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا، بستی بستی ان کی باتیں وادی وادی ان کا نام، بستی بستی ان کی باتیں وادی وادی ان کا نام، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلی حضرت کا، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلی حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا، پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر، پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر، پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر، پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر، سچی محبت کا یہ اثر، سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلی حضرت کا، سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلی حضرت کا۔ سر آپ نے اگر مہر تابہ آپ نے ڈھونڈا ہو، یاد آیا ہو نہ آیا ہو، تو ایک آپ نے ستم ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ ستم آتا ہو، تو یہ دو آپ کی طرف ادھار ہیں، ایک تو میں سنا دیتا ہوں، ایک سنا دیتے ہیں۔ تیرا ستم زدہ خون کیا بگاڑا تھا، تیرا ستم زدہ خون کیا بگاڑا تھا، کے دور ان سے وہ جمال کیا، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک میسج آیا ہے یہ ہمارے واٹس ایپ کے تھرو، اس میں میسج یہ ہے کہ ہر سلسلے میں ایک واٹس ایپ کا نمبر ضرور رکھیں تاکہ ہم بھی میسیجز کر سکیں،
ہم رہ ہی جاتے ہیں کیونکہ سبھی کا پیکیج اچھے والا نہیں ہوتا. عام طور پر واٹس ایپ کا ہی پیکیج ہوتا ہے. اور میری طرف سے سید صاحب کو مدینہ شریف کی حاضری بہت بہت مبارک ہو. اچھا، اور ایک اور اسی کے نیچے ہے، کم از کم پیر و مرشد اور نگران شورا کے سلسلے میں واٹس ایپ نمبر ضرور ہونا چاہیے. اچھا، میں عرض کروں، شاید ہو سکتا ہے کہ کنفیوژن ہو، لوگوں کو سمجھ نہ آتا ہو. ہمارے کال سینٹر کا ایک واٹس ایپ نمبر ہے، ایم سی آر والوں سے عرض کروں گا کہ وہ الگ سے بھی جو ہے وہ لگا دے. جو یہ روٹیٹ ہو رہے ہیں بھی موجود ہے، لیکن الگ سے وہ لگ جائے. تو یہ ہر پروگرام کے لیے کوئی الگ سے واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ ایک نمبر ہے، آپ اس پر وائس کی صورت میں کوئی بھی جو ہے وہ اپنا جو بھی آپ کا میسیج ہے تو وہ آپ اس پر ریکارڈ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے کال سینٹر میں یہ آپ کی وائس آ جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو میسیجز وغیرہ جو ہے وہ آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے شاید وہ ٹیکس کی صورت میں کنسیڈر نہیں کیے جاتے، کیونکہ ٹیکس کے لیے ہمارا جو ایس ایم ایس والا نمبر ہے وہی ہے. تو یوں نہیں ہے کہ ہر پروگرام کے لیے کوئی الگ الگ ہم واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ رکھیں گے. یہ ایک ہی نمبر ہے، اسی پر آپ نے اپنی وائس ریکارڈ کر کے سینڈ کر دینی ہے. جو بھی پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ عز و جل اس نمبر کے تھرو آنے والی جو وائس ہے وہ سلسلے کے اندر جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. تو وہ چاہے نگران شورا کا سلسلہ ہو، مدنی مذاکرہ ہو، تو یہ ذرائع ہیں، اس میں جو ہے وہ اپنا اس طریقے سے چل سکتی ہے. آپ نے سر مہر طابہ جو ہے وہ جب تک یاد کرنا ہے، ہم آگے ایک میسیج آیا بھی ابھی، اور وہ مدنی چینل کے عملے کی طرف سے آیا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکبر حسین بھائی پر پچھلی سلسلے کا ایک شعر سنانا پینڈنگ رہ گیا تھا، لفظ تھا خلوت، تو وہ سنوا دیں. اچھا، یہ کون ہے؟ شان تو نہیں ہے؟ ہاں، یہ نیچے سے آیا ہے. جی یہ مجھے لگتا ہے آئی ٹی سے تو نہیں آیا؟ آئی ٹی سے بھی نہیں آیا، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے. چلیں انشاءاللہ ایک اس وقت تو شاید میرے کو آ بھی رہا ہوگا، لیکن ابھی تو پھر اس وقت ذہن میں آپ کو بھی ہم کچھ وقت دے دیتے ہیں. خلوت میں انشاءاللہ ہم وہ منقبت کی طرف جاتے ہیں. داتا صاحب کی جو ہے وہ منقبت ریکارڈ ہوئی ہے ہمارے نور عالم بھائی کی آواز میں، اور الحمدللہ ابھی ان دنوں میں داتا صاحب کا عرس بھی جو ہے وہ اپنا چل رہا تھا، تو اس حوالے سے میسیج بھی آیا تھا، ابھی بھی میسیج آ رہے ہیں. تو آئیے وہ منقبت سنتے ہیں، اور جب تک میں انشاءاللہ وہ شعر جو ہے وہ حضرت سے معلوم کر لیتا ہوں کہ کس نے بتایا، وہ تیار کر لیتا ہوں کہ کیا ہے وہ شعر. گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، ہم پر کرم کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ پیار رضا کے صدقے میں، بابا فرید کے صدقے میں، خواجہ پیا کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، داتا نظر کرم سرکار میرے داتا علی حجوی، داتا نظر کرم سرکار میرے داتا علی حجوی، داتا کر دو کرم لجپال، کر دو کرم لجپال، کر دو کرم لجپال، کر دو کرم لجپال میرے داتا علی حجوی، داتا کر دو کرم لجپال میرے داتا علی حجوی، داتا مہرباں ہو کر ہماری مشکلیں آسان کرو، صدقہ حضرت علی المرتضیٰ یا گنج بخش، از پے خواجہ حسن بصری مجھے ہونے نہ دو، از پے خواجہ حسن بصری مجھے ہونے نہ دو، پھندائے گر سو ہوا میں مبتلا یا گنج بخش، مبتلا یا گنج داتا نظر کرم سرکار میرے داتا علی حجوی، داتا نظر کرم سرکار میرے داتا علی حجوی، داتا کر دو کرم لجپال، کر دو کرم لجپال، کر دو کرم لجپال، کر دو کرم لجپال میرے داتا علی حجوی، داتا کر دو کرم لجپال میرے داتا علی حجوی، داتا ہو رقم کس سے تمہارا مرتبہ یا گنج بخش ہے، ثنا آپ کے شاہ و گدایا گنج بخش، بہرے غم میں ہوتی ہے زیر و زبر کشتی میری، بہرے غم میں ہوتی ہے زیر
روز برکشتی میری لو خبر بہرے محمد مصطفیٰ گنج بخش مصطفیٰ گنج داتا نظر کلم سرکار میرے داتا علی حجوے داتا نظر کلم سرکار میرے داتا علی حجوے داتا کر دو کرم لجپال کر دو کرم لجپال کر دو کرم لجپال کر دو کرم لجپال میرے داتا علی حجوے داتا کر دو کرم لجپال میرے داتا علی حجوے اللہ اکبر. ہمیں ایک میسج جو ہے وہ آیا تھا نا مہر طابہ کا, تو میں نے عرض کی کہ مطلب ہمیں تو میسج کر دیں کہ مجھے بتا دینا کہ کیا شعر ہے, تو وہاں سے ریپلائی آیا کہ ان کو خود بھی یاد نہیں آ رہا. تو اب جب یاد آئے گا آپ کو بھی تو اگلے ہفتے تک کا انہوں نے جو ہے وہ ٹائم آپ کو, لیکن مہر طابہ نہیں ماہ طابہ تو ہے ذہن میں نا. ہاں لیکن انہوں نے اب وہ بھی میرے خیال پتہ نہیں انہوں نے, ہو سکتا ہے کہ وہی ہو اور غلطی سے جو ہے وہ اپنا لیکن آپ پھر بھی اگلے ہفتے تک کا ٹائم لے لیں. اور جہاں تک میرا اس شعر کا تعلق ہے تو میں عرض کروں کہ جب گزشتہ میں نے اس وقت کہہ دیا تھا نا یہ صاحب, تو جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کیونکہ یہ شعر عموماً ہم پڑھتے ایسے گنگناتے جو ہے وہ رہتے ہیں, تو جب آپ نے مجھے کہا نا کہ سنا دیں تو میں اس وقت ویسے یاد کر رہا تھا تو مجھے وہ حقیقت میں وہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے, میں نے کہہ تو دیا تھا تو اس لیے میں بات ادھر ادھر کر رہا تھا, تو آج پھر دوبارہ یاد دلا دیا ہے. تو میں نے اور ابھی بھی اکبر بھائی نے کہا کہ میں معلوم کر کے بتا دیتا ہوں, لیکن میں نے بتایا نہیں اکبر بھائی کے خود کے ذہن میں وہ شعر آ گیا اور اکبر بھائی نے صرف مجھ سے تصدیق کروائی ہے. نہیں میں یہ درست ہے. سنیں پوری بات کرنے دیں. میں نے اس کے کچھ الفاظ پڑھے اور میں نے تقریباً پورا شعر حضرت سے جو ہے وہ اپنا سن کر لکھ لیا. ہم اکبر بھائی کو یہ مائک پیش کرتے ہیں. اس طرح مائک نہیں, اس سے پہلے آپ نے ایک سنانے, چونکہ آپ آئے ہیں مدینے سے تو وہ شعر آپ نے وہ اپنا کچھ اشعار سنانے ہیں وہ والے کہ کچھ وہ جو چھوڑ آیا اس طرح کا جو ہے نا, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. نہیں یہ والا نہیں ہے, وہ سکون کے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں آپ نے جو ہے وہ سنانا ہے. کچھ اشعار اس کے سنائیں پھر انشاءاللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. سکون تھا مجھے سب سکون لٹ گیا ہے وطن میں میرا سب سکون لٹ گیا ہے. چھڑا کر مدینہ میرا چین چھینا چھڑا کر مدینہ میرا چین چھینا. یہ کس بات کا تو نے
بدلا لیا ہے، یہ کس بات کا تو نے بدلا لیا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا۔ اللہ اللہ۔ اچھا، ہمیں ایک میسیج آیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت ہمارے پاکستان نے یہ پڑھی تھی ایک سلسلے کے اندر، تو وہ ہمیں کہا گیا تھا چلانے کا، اور سلسلے سے پہلے بھی کچھ میسیج آئے تھے تو وہ ہم نے تیار کیا انشاءاللہ عز و جل، وہ سنتے ہیں۔ اور ایک شعر کا ایک لفظ جس میں لفظ تذکرہ ہے ٹھوکر ایک ہی دفعہ لفظ آتا ہو، وہ آپ نے جو ہے وہ سنانا ہے، اور جب تک ہم منقبت سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آ کے سید صاحب سے وہ شعر سنیں گے۔ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ مرحبا مرحبا، عظمت عائشہ مرحبا مرحبا، عظمت عائشہ علیمہ فضیلہ مفتیہ آپ ہیں، علیمہ فضیلہ مفتیہ آپ ہیں، عیاں چار سو حکمت عائشہ ہے، عیاں چار سو حکمت عائشہ، سینہ آپ ہیں اہل اسلام کی، محسینہ آپ ہیں اہل اسلام کی، دیکھ لو سیرت عائشہ، دیکھ لو سیرت عائشہ، درس لیتے تھے اصحاب بھی آپ سے، درس لیتے تھے اصحاب بھی آپ سے، لوٹتے تھے بہت برکت عائشہ، لوٹتے تھے بہت برکت عائشہ۔ چلیں جی، اپنے سید صاحب آپ کو کچھ یاد آیا کچھ ٹھوکر وغیرہ کا؟ زیارت بھی کی الحمدللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ تازہ کر کے یہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ٹھوکر کا تذکرہ فرمایا اور فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر، ایڑیاں رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر، ایڑیاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اب ہم اس سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جو سیمی فائنل کا ایک سیگمنٹ تھا وہاڑی اور دوسری حافظ آباد کے درمیان ہوا تھا، اور سید صاحب بھی وہاں موجود ہی ہوں گے اوکاڑا کے اندر، تو اس کی طرف چلتے ہیں اور وہ کیا تھا، اس میں کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ شریف کی اللہ، حافظ آباد والوں نے بیل بجائی ہے۔ بسم اللہ شریف کی با کتنی جامع ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ اللہ پاک کے نازل کردہ 100 صحائف اور چاروں آسمانی کتابوں کا متن مضمون قرآن میں، قرآن پاک کا سارا مضمون سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با میں موجود ہے، جس کا معنی ہے بی کانا ما کانا و بی یکونو ما یکونو، یعنی جو کچھ ہے وہ مجھ یعنی اللہ عز و جل سے ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ مجھ یعنی اللہ عز و جل سے ہی ہوگا۔ کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صرف با کتنی جامع ہے تو پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ اے تلاوت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے وہ خوش نصیبوں جن کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے، حافظ قرآن ہیں، اللہ ہمیں بھی قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ اب باری شعر کی ہے اور میں دوسرا مصرع پڑھوں گا۔ سدرا سے پھر بیل بجائی ہے حافظ آباد والوں نے، پورا شعر نہیں سنا ہے، ایک لفظ سنا ہے، 2 نمبر لیتے ہیں یا واپس دیتے ہیں۔ شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وبا، سدرا سے تاز میں جسے نرم سی اڑان ہے، سدرا سے تاز میں جسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب ایک لفظ ہے جو درست کرنا ہے، بتائیے وہ لفظ کیا ہے؟ بیل بجائی ہے شب معراج۔ جی شب معراج۔ کیا یہ لفظ شب معراج ہے؟ شب معراج جواب درست دے دیا ہے۔ بہاڑی والوں نے ہار نہیں مانی ہے جناب، ہمت میں ہیں۔ اب سوال کی باری ہے، بہترین تحفہ۔ اب بیل بجائی ہے حافظ آباد والوں نے، لگتا ہے بہترین تحفہ آج دیں گے ہمیں، کوئی 2 نمبر کا تحفہ لیں گے یا ہمیں دیں گے؟ لفظ صرف بہترین تحفہ سنا ہے اور 8 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ کمال کا تحفہ ہے، بیل پہلے بجائیے، تحفہ بعد میں ڈھونڈ رہے ہیں، جلدی کریں۔ اللہ، وقت ختم ہو گیا۔ بہترین تحفہ اولاد کے لیے باپ کی طرف سے کیا ہے؟ سوال یہ تھا۔ فرمان سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ اولاد کے لیے بہترین تحفہ اچھا ادب ہے۔ جناب 2 نمبر مائنس ہوں گے، پھر نمبر برابر ہو گئے ہیں۔ ذہنی آزمائش کا سیمی فائنل نہ جانے کس طرف جائے گا۔ اچھا میں دوسرا مصرع پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ کہاں اپنا اللہ، پھر وہاڑی والوں نے بیل بجائی ہے۔ کیا اب کی بار 2 نمبر دیں گے یا 2 نمبر لیں گے؟ تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، جواب درست دے دیا۔ اللہ اللہ اللہ، مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے ناظرین۔ only 2 questions left، 2 سوال باقی ہیں۔ ذہنی آزمائش کا سیمی فائنل، اس سے زیادہ کلوز آپ کیا دیکھیں گے؟ اب ایک سوال، ہم ایک لفظ دکھائیں گے جو انہیں کمپلیٹ کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ لفظ کون سا ہے۔ بیل بجائی ہے حافظ آباد والوں نے۔ اسحاق۔ کیا یہ اللہ کے نبی حضرت اسحاق کا نام تھا؟ اسحاق علیہ السلام، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ اللہ، آخری سوال ہے، 2 نمبر سے حافظ آباد والے آگے ہیں۔ اگر یہ جواب بہاڑی والے دے دیں گے مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ اگر بہاڑی والے نہیں دے پائے اور حافظ آباد والوں نے دے دیا تو یہ فائنل میں پہنچ جائیں گے۔ مجلس تیار رہے، اگر دونوں کے نمبر برابر ہو گئے پھر ہم نے کیا کرنا ہے جناب؟ سب سے پہلے قاضی، اللہ، حافظ آباد والوں نے بیل بجا دی ہے۔ سب سے پہلے قاضی القضاء لقب کسے دیا گیا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ لقب ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہوا۔ حافظ آباد والے فائنل میں پہنچ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑا کمال کا مقابلہ ہوا، آخر وقت تک طے نہیں ہو پا رہا تھا، مگر ایک ہی ٹیم نے آگے جانا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں دونوں ٹیموں کو آگے لے جاتا، لیکن جناب وہاڑی والوں نے بہت کمال کا مقابلہ کیا۔ اللہ کریم ان سب کو بھی جلدی جلدی ہم سب کو بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔
مدینے کی اب زیارت ہو، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ ہدایت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ ہدایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، مدینہ دیکھیں گے انشاءاللہ، خدا جیت کر بھی رو رہے ہیں، یہ ہار کر بھی، پیچھے رہ کر بھی اشکبار ہیں. سچی بات ہے، جیت ہار کسی کی نہیں. آج جیت علم دین کی ہوئی ہے، آج جیت الحمدللہ عشق رسول کی ہوئی ہے. یہ اشکبار آنکھیں بتا رہی ہیں کہ مدینے جانے کی تڑپ ہے. انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ نے سیگمنٹ جو ہے وہ دیکھا، یعنی اگر اب تو سیزن تو کتنا گزر گیا وہ ہے، لیکن اب اگر اس وقت جنہوں نے اپنے گھر میں یہ دیکھا ہوگا تو، اور اگر انہوں نے یہ پروگرام دیکھا ہو نہ دیکھا ہو تو اس وقت بھی شاید ہو سکتا ہے کہ مطلب مدنی چینل کے بہت سارے پروگرام ایسے ہیں جس میں مطلب پرانے بھی ہوگا، دیکھے جائیں نا اس کو ایک کیفیت بن جاتی ہے. جیسے وہ آپ نے بتایا تھا پچھلے دنوں نابینا جو تھے جنہوں نے وہ کلام پڑھا تھا ذہنی آزمائش میں، ان کے بندوبست کیسے ہوا تھا کہ کئی ٹائم بعد کسی نے وہ کلپ دیکھا تھا اور اس کی کیفیت بھی نہیں سکا، بھائی ان دونوں کو بھیج دوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس طرح کے جو ہے وہ اپنا ذرائع بنتے جو ہے وہ اپنا رہتے ہیں. اب انشاءاللہ عز و جل چونکہ سلسلے کا وقت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اختتام کی طرف ہے، تو ایک کلام جو ہے وہ اپنا، لیکن اس سے پہلے ہم سنیں گے آپ سے وہ شعر جس میں لفظ خلوت آتا ہے. ہاں، خلوت میں شعر میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے تو میں سیدھا سنا دیتا ہوں. آپ مائک وغیرہ قریب نہ کریے گا کیونکہ یہ مائک ویسے بہت قریب ہے آپ کے ماشاءاللہ. اچھا، وہ والا تو ہے، میں نثر میں جو اس کو پڑھنا کہلاتے ہیں نا جو، تو میں پڑھ دیتا ہوں. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ماشاءاللہ، جواب درست ہے. سر مدنی چینل کے ناظرین آپ کو پتہ چل گیا کہ اکبر بھائی بھی ماشاءاللہ اس طرف آ رہے ہیں، آرام اس طرف آ رہے ہیں، مطلب سیدھا جو ہے وہ شعر سنا دیا. آئیے حسان بھائی جو کڈس مدنی چینل کے ہیں، انہوں نے کلام جو ہے ہم پڑھی تھی، اس کی فرمائش کی گئی تھی، تو انشاءاللہ عز و جل وہ سنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو عرض کروں گا کہ کچھ ہمارے ناظرین کے ایسے میسیجز ہوتے ہیں کہ فلاں سلسلے میں فلاں نے جو ہے وہ نعت پڑھی ہے. جب پورا سلسلہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ اسلامی بھائی اس کے اندر نہیں ہوتا، اور یہ اس گزشتہ ہفتے میں کوئی 2 سے 3 پروگراموں کے اندر اس طرح کی غلطی ہوئی ہے. اب اور ہمیں یوں سمجھے ٹائم بھی جو ہے وہ لگا ہے، تو چلیں پہلے یہ سنتے ہیں پھر آکے عرض کرتا ہوں. ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ
جی میں نے اس کلام سے پہلے جو ہے وہ کچھ عرض کیا تھا. یہ ایک میسیج ہے 206 اسلام فور کڈس میں حسان بھائی نے فلاں کلام کا تذکرہ کیا کہ وہ پڑھا تھا. جب یہ 206 میں دیکھا تو حسان بھائی موجود نہیں تھے. اسی طرح یہ بنت مظہر ہیں, انہوں نے کہا 215 ایپیسوڈ انہوں نے بتایا کہ فلاں سلسلہ ہے, اس کے اندر عبید بھائی نے یہ کلام پڑھا, اس کے اندر عبید بھائی نہیں ہے. پھر انہوں نے بنت مظہر نے 286 نمبر ایپیسوڈ بیان کیا اور اس میں حسان بھائی کڈس مدنی چینل کے انہوں نے فلاں کلام پڑھا, اس کے اندر حسان بھائی نہیں ہے. پھر 594 یہ غالباً کسی پروگرام کا بچوں کی شام یا دیگر کسی کا, اس میں انس بھائی نے فلاں کلام پڑھا تو انس بھائی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس میں کتنا سید صاحب تو مسکرائے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں اس طرح سے بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. اچھا بعض ان کی فرمائشیں پوری بھی کی ہیں, اسی سلسلے میں بھی ہیں اور تیار بھی کی گئی ہیں, لیکن وہ اتنا بلک کے ساتھ میسیج کرتے ہیں, کوئی 8 10 12 اپنی فرمائشیں ہیں, تو اس میں اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا ٹائم بہت جو ہے وہ اپنا اس میں صرف ہوتا ہے. تو پلیز جو بھی آپ میسیج کریں تو ایگزیکٹ مطلب جو ہے وہ آپ کو کنفرم ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے ایزمپشن پہ کہ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں آئے ہوں تو یہ نمبر میں لکھ دوں, اس طرح جو ہے وہ نہ کیا جائے. اس کا حل سیدھا یہ ہے کہ آپ پہلے خود دیکھ لیں جو آپ ایپیسوڈ بتا رہے ہیں, اس میں خود پہلے یوٹیوب پر جا کر فیس بک پر جا کر چیک کر لیں, اگر وہ اسی میں ہے تو پھر آپ کنفرم شیور ہیں کہ 112% یہ درست ہے, تو آپ بھیجیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کہ آپ کی وجہ سے یہاں پر ہمارے مفتشین کا ٹائم لگ جاتا ہے, مدنی چینل کی لائٹ استعمال ہوتی ہے, ایکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے, تو شاید اب اس سے ہماری بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک کلپ تھا مصیبت میں پردہ ضروری ہے, اس کا ٹاپک تھا, اس کی فرمائش آئی تھی, چھوٹا سا کلپ ہے 1.5 منٹ کا. امیر سنت اس حوالے سے کیا فرما رہے ہیں آئیے وہ سنتے ہیں. خواتین جو خیمے میں ہیں یا ایک اسکول میں یا ایک جگہ پر ہیں تو وہ ملنا جلنے کا جو انداز ہوگا تو اس میں بھی ظاہر کہ اسلام و دین کے جو احکام ہیں اس کو بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اب بولو کہ سیلاب آ گیا ہے تو مصیبت زدہ ہے تو پردے میں کوئی بس سمجھ نہیں آتی ہے کیا کرے, مجبوری ہے, معاف ہے. صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ کا جوان بیٹا شہید ہو گیا, تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جہاد میں موجود تھے. تو یہ مطلب گئیں اپنے جوان بیٹے کی معلومات کے لیے, تو بیٹا شہید ہو گیا تھا اور نقاب ڈلا ہوا تھا, باپ پردہ تھیں. تو کسی نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا کہ ایسے موقع پر, اتنے غم کے موقع پر انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے. تو اس صحابیہ نے کیا جواب دیا, سونے کے حروف سے لکھیں تو بھی کم ہے. فرمایا کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے مگر حیا نہیں کھوئی, حیا باقی ہے. تو اس لیے جو بھی اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ مطلب بالکل پردہ تو لازم ہے, غیر مردوں سے کرنا ہی کرنا ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلے جی آپ نے یہ جو ہے وہ سن لیا, انشاءاللہ یہ سینڈ ہوگا. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, اور یہ جو ہے وہ اپنا نام آپ نے کیا بتایا تھا سید صاحب جس طرح میں نے بتایا؟ شاہزیب بھائی. اچھا یہ ان کے کلام ویسے ہمارے سلسلے میں کم ہی چلتے ہیں تو مجھے ان کا نام یاد نہیں تھا, تو میں نے جس وقت یہ لکھا تو عام طور پر جب میں لکھتا ہوں نا تو اس میں آگے نعت خواں کا نام لکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ کن کا ہے. تو مجھے ان کا نام یاد نہیں تھا تو میں نے جو ہے اس کے آگے لکھ دیا سید صاحب کے لیے, یعنی کیونکہ سید صاحب نے اس سلسلے میں آنا تھا اور چونکہ مدینے سے آئے ہیں تو انشاءاللہ ان کا ذوق بھی جو ہے وہ اپنا بڑھے گا اس کلام سے, تو میں نے اس نیت سے یہ لکھ دیا تھا. تو شاہزیب بھائی ہیں, آئیے ان کا کلام سنتے ہیں. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر, نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر. مدینہ
سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا وہاں بارش نور ہوتی تھی نہ دنیا کی جھٹ زمانے کا تھا ملا تھا ہمیں محبوب داور مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی مسرت میرے طرف گھومتی تھی مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. اب ایک انس بھائی کا کلام ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں. یہ بھی یوں سمجھیں کہ اس میں بھی مدینہ شریف کی یاد ہے. آئیے سنتے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں دل کو جڑا کر دے خدا دل کو جڑا کر دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت کا فلا کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت کا فلا کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوچے ان کے سائے سوچے ان کے سائے
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سلسلے کے اندر زیادہ سے زیادہ فرمائشیں جو ہے وہ اپنا پوری کی جا سکیں. بس اب تھوڑا سا جو وقت رہ گیا اس میں ایک نگران شورا کا چھوٹا سا جو ہے وہ اپنا ایک کلپ ہے معاف کرنا سیکھیے. تو یہ نیت تھی کہ انشاءاللہ عز و جل یہ چل جائے گا تو پھر گروپس میں سینڈ ہوگا تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام ہوگی. اس آخری کلپ کو سنتے پھر قرآن اندازی اور پھر سوال کا سلسلہ. نہیں چھوڑوں گا, معاف نہیں کروں گا. دیکھتا ہوں ایسے جذبات جو کسی کام کے نہیں, ہمیں مروا دیتے سے جذبات, ہمیں پھنسا دیتے سے جذبات, لڑائی جھگڑے انتقام بدلہ, ایسی ناراضگی جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی. منہ چرا کے بیٹھ جائیں گے, منہ بگاڑ کے بیٹھ جائیں گے, منہ پھیر کے بیٹھ جائیں گے, زندگی بھر تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا. اب مرنے کے بعد سارا آ جاتے چہرہ دیکھنے کے لیے, کبھی زندگی میں معاف نہیں کروں گا. میت پر آ کر سارے معاف کر دیتے ہیں. ارے بھائی جب مرنے کے بعد معاف کرنا ہی ہے, مرنے کے بعد چہرہ دیکھنا ہی ہے تو جیتے جی کر لو نا بھائی. کسی کے مرنے کا انتظار کیوں کر رہے ہو, اور اس خوش فہمی میں کیوں آپ لوگ کہ اسی نے میرا حق کھایا, اسی نے مجھ پر ظلم کیا, اس خوش فہمی میں ہے کیوں بندہ؟ پھر آتا میت پر, جنازے پر, اس کو کوئی کہتا ہے یار بھائی معاف کر دیا, یار معاف ہی کرنا, ٹھیک ہے بھائی معاف کر دیا. او بھائی کیا پتا, وہ معاف کرنے والے کیا پتا کہ جانے والے سے تجھے معافی مانگنی تھی, بھول گیا ہے کیا؟ تو سمجھتا ہے کہ جانے والے نے تجھ پر ظلم کیا تھا, ہو سکتا ہے کہ تو نے ہی جانے والے پر ظلم کیا ہو. کیا پتا کہ جانے والے کو ہی تجھے معاف کرنا تھا, اب یہ تو چلا گیا. اگر اس کا تجھ پر حق تھا تو تو نے تو چلو معاف کر کے خدا سے کر دی, اس بیچارے پر کرم کر دیا, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے یہ معاف کر دینا. لیکن ذرا سوچئے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو چلا گیا اسی پر میں نے ظلم کیا ہو, اسی کے میں نے حق کھائے ہوں, اس نے مجھ پر تھوڑا سا ظلم کیا تھا اور میں نے اس پہ اتنا ظلم کر دیا کہ اب یہ مظلوم اور میں ظالم بن گیا. میں نے اس کے دل آزاری کی, میں نے اس کے دل دکھائے تھے, میں نے اس کو تکلیفیں پہنچائی تھی. کیا بیوی, کیا شوہر, کیا بھائی بھائی, سگے بھائی, بھائی بہن, ماں باپ, اولاد, بہنیں, ساس, بہو, نند, بھابی, پارٹنر, دوست, احباب, پڑوسی, رشتہ دار, سارے غور کرو نا بھائی. ہم اس کو بھول کر بیٹھے ہیں. میرے پیارے سے بھائیو, سارے اس بات پر غور کرے بلا حساب جنت میں داخلہ کیسے ملے گا. ارے کون مسلمان ہے جو نہیں چاہتا ہوگا کہ مجھے اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دے دے. کیا مطلب کلپ تھا. چلیں جی, اب سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ قرآن اندازی کریں گے اور اس کے بعد آج کا سوال. تو قرآن اندازی کے لیے اسکرین پر اسکرولنگ جو ناموں کی ہے وہ آپ دکھائیں. انشاءاللہ سید صاحب جب مدینہ کہیں گے اور سید صاحب اب آ گئے ہیں تو انشاءاللہ اب جو لوگوں کے تحائف, تبرکات وغیرہ یہ انشاءاللہ جانا شروع ہو جائیں گے. سید صاحب آ گئے ہیں, تبرکات بھی اللہ نے چاہا تو ان کے ساتھ ہوں گے. تو چلیے جی اب شروع کریں. سر آپ دکھائیں اسکرین پر. ہاں, یہ اسکرولنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور لاسٹ ٹائم آپ نے مدینہ پاک سے جب مدینہ کہا تھا تو اس وقت اسکرین رکی تھی. اب آپ مدینہ اسٹوڈیو, یعنی ہمارے اس اسٹوڈیو کا نام بھی مدینہ اسٹوڈیو ہے, تو یہاں سے جو ہے وہ جب مدینہ کہیں گے دیکھتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان العالی کرام, یہاں سے پکاریں گے انشاءاللہ ضرور سنیں گے. وہ مدینہ. محمد حمزہ ریاض عطاری لاہور سے. چلیں جی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.